أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمۃ القرآن المجید جماعت دہم کے ویڈیو لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیات نمبر 1 تا 10 اور آیت نمبر 110 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور اس میں آنے والے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورۃ الکہف کی آیات نمبر 1 تا 12 اور 110 کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ ایواجا، کجی، کمزوری یا ٹیڑھ پن۔ قیمن، بالکل سیدھی ہے۔ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے۔ یعملون الصالحات، وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ماکثین فیہ، وہ ٹھہریں گے اس میں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبرت کلمتاً، بہت بھاری بات یا بہت بڑی بات۔ تخرج من افواہہم، نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ فلعلک، شاید کہ آپ، باخع نفسک علی آثارہم، اپنی جان دے دیں ان کے پیچھے۔ اسفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ سعیداً، جو روزہ صاف چٹیل میدان۔ والرقیم، رقیم، کتبے والے، تختی والے۔ اذ اول فتیۃ، جب نوجوانوں نے پناہ لی۔ وہی لنا، اور ہمارے لیے رہنمائی فرما، ہمارے لیے آسان فرما۔ سنین عددا، کئی سال۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ لما لبثوا امدا، اس مدت کا جو وہ ٹھہرے تھے۔ یبشروا، تاکہ وہ خوشخبری دے۔ علی آذانہم، ان کے کانوں پر۔ احسنا، زیادہ اچھا۔ بشر، انسان۔ کان یرجو لقاء، جو ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ یہ اس سے پیچھے کے لفظ ہم نے پڑھا احسانہ، اس کا میننگ ہے زیادہ اچھا۔ اس میں دال مس ہوئی ہے تو وہ آپ لکھ لیجئے گا، زیادہ اچھا۔ کان یرجو لقاء، جو ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ عملاً صالحاً، نیک عمل۔ ولا یشرک، اور نہ وہ شریک کرے۔ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم سورۃ الکہف کی آیات نمبر 1 تا 12 اور آیت نمبر 110 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورۃ الکہف مکی صورت ہے، اس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی جس نے انزلہ اتارا نازل کیا یا نازل کی، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری یا نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا یا اس میں کوئی کمزوری نہیں رکھی۔ عوجا قیماً، بالکل سیدھی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ وہ ڈرائے ایسے عذاب سے، شدیداً جو سخت ہے، مِن لَدُنْہُ، اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بشارت دے مومنوں کو، الَّذِينَ، اس کام کی، یعملون الصالحات، جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا، بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ما لہم بہ، اس کا نہیں علم انہیں، اس چیز کا ان کو کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو، ولا لآبائہم، نہ انہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو اس کا علم ہے۔ کبرت کلمۃً، بہت بھاری بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کاذبا، مگر جھوٹ، فلعلک، شاید کہ آپ، باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے غمزدہ نہ ہوں، اتنے پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنی پریشانی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ان کے پیچھے دے دیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا اس زمین پر جو کچھ ہے، زینت اللہ، اسی کے لیے زینت بنایا، اس زمین کے لیے خوبصورتی بنایا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون ہے اعمال کے لحاظ سے اچھا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو اس پر ہے، سعیداً جوروزہ، ایک چٹیل میدان، بے شک ہم اس زمین سے جو کچھ بھی مٹا کر ایک چٹیل میدان بنانا چاہتے ہیں، سعیداً جوروزہ، چٹیل میدان۔ ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، انا صحاب الکہف، بے شک اصحاب کہف، والرقیم، اور کتبوں والے
کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے۔ اذ اول فتیہ، تو جب پناہ مانگی نوجوانوں نے الی الکہف، غار کے طرف، فقالوا، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا، اور ہمارے لیے آسانی فرما، من امرنا رشدا، ہمارے کام میں، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ڈال دی ان کے کانوں پر، فی الغار، غار میں نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی ان پر نیند مسلط کر دی غار کے اندر، سنین عددا، کئی سال تک۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان سکیں، ای الحزبین احصیٰ، ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے، احصیٰ لما لبثوا امدا، اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے، لما لبثوا امدا، اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ یہ تھی سورۃ الکہف کی آیات نمبر 1 تا 12۔ اب ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرما دیجئے، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ معبود ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو، جو شخص امید رکھتا ہے، لقاء اللہ سے ملنے کی اور نیک عمل کرنے کی، ولا یشرک بعبادت ربہ، اور نہیں وہ شریک کرتے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدن، کسی ایک کو، وہ کسی کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 110 میں، کفار کا جواب دیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ پیغمبر جو ہے وہ انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے اور جن ہوتے تو ہم انہی میں سے نبی بنا کر بھیجتے، اور اب تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ خیال کہ یہ تو پیغمبر ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، کھیلتا، آتا جاتا، سفر کرتا ہے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی انسان ہی ہوتا ہے، اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ اور آیت نمبر 1 تا 12 جو ہے، اس میں بھی مین چیزیں یہی بیان ہوئی ہے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، پھر مومنوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو سوال اٹھایا گیا تھا اس کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے کہ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے ساتھ اتنی محبت الفت کر کے کہیں اتنے پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کے بارے میں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمین کو خوبصورت بنا دیا تاکہ ہم آپ کے اعمال کا جائزہ لے سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ صحابہ کہف کا واقعہ کیا آپ نے اس کو ایک عجیب نشانی سمجھتی ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے دن رات اور زمین آسمان بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس سے پہلے، تو اس کو آپ نے ایک عجیب نشانی سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑی بڑی نشانی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اصحاب کہف پر نیند مسلط کر دی اور وہ کئی سال تک اپنے نیند سوئے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا۔ تمام طلباء اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ آیت نمبر 1 تا 10 اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 لفظی اور با محاورہ ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ اور ان کے معنی یاد کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آیت مبارکہ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔